بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روس نے ایک بڑی واردات ڈال دی ہے، اگرچہ اس نے یہ اپنے فائدے میں ڈالی ہے لیکن اس سے پاکستان کا فائدہ ہو گیا اور عمران خان کے جو خواب ہیں وہ بڑی حد تک چکنا چور ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی واردات ہے اور اس پر پاکستان میں اس طرح سے نوٹس نہیں کیا گیا، لیکن اگر آپ اس معاملے کو دیکھیں تو یہ سمجھنے میں آپ کو ذرا بھی دیر نہیں لگے گی کہ پاکستان کے لیے ایک غیب سے مدد آ گئی ہے۔ یہ بڑی حیران کن سی بات ہے اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس کا سسٹم ہے جو بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے دو تین خبریں، یہ جو پاکستانی فوج کے دو بھگوڑے افسروں جو را کے پیڈ ایجنٹ تھے، یعنی راون راجہ اور وہ نیتن مہندی، ان دونوں کو سزا سنا دی گئی ہے ان کی ایبسنس میں کورٹ مارشل کے ذریعے، ایک کو 14 سال ایک کو 12 سال۔ تو ظاہر ہے اس سزا کا ان پر فوری اثر تو کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ باہر بیٹھے ہیں، ایک لندن میں بیٹھا ہے، ایک کینیڈا میں بیٹھا ہے، یہ پتہ نہیں امریکہ میں بیٹھا ہے۔ ان کو وہاں سے واپس لانا اب بہت مشکل کام ہوگا، لیکن ناممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ایسے ذریعے سوچ رکھے ہوں کہ ان کو بلایا جا سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو لیکن ان سزاؤں کا جو پیغام ہے وہ پی ٹی آئی پر بجلی بن کر گرا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دن سے جب سے یہ سزا سنائی گئی ہے پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس ہیں ان وہاں سے کیسی آگ اگلی جا رہی ہے پاکستانی فوج پر اور پاکستان پر۔ تو یہ میسج بڑا کلیئر ہے کہ سزائیں ہوں گی، معافی نہیں ملے گی۔ 9 مئی کے جتنے ذمہ دار ہیں اب آپ جو مرضی کر لیں، کوئی کچھ بھی کر لے، ان کو معافی نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں ذرا تھوڑا سا موضوع کو اگر کاٹ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ چند دن پہلے پی ٹی آئی نے ایک کمپین شروع کی تھی اور اس کے لیے اس نے خاصا پیسہ خرچ کیا تھا، اور ایک کالم نگار کو، ایک سب سے بڑے اخبار کے کالم نگار کو ہائر کیا گیا تھا جس نے یہ کمپین چلائی تھی کہ اگر نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں جنرل باجوہ اور فیض کا نام لیا تھا تو ان کو اگر معافی مل گئی ہے تو پھر 9 مئی کے مجرموں یا ملزموں کو معافی کیوں نہیں مل سکتی۔ یہ دراصل عمران خان کا پروجیکٹ تھا جس پر 1-2 افراد کو لگایا گیا اور ان میں سے یہ ایک جنگ کے یہ صاحب بھی تھے۔ تو مقصد اصل میں یہ تھا کہ اس طریقے سے ایک دل موم کیا جائے نواز شریف صاحب کا اور دوسری لوگوں کا، ایک رائے عامہ بنائی جائے کہ معاف کیا جائے۔ تو اس کا جواب پھر ہر طرف سے آ گیا۔ وہ اسکیم جو تھی وہ اپنی موت آپ مر گئی کیونکہ بودھی دلائل تھے۔ اب اس سے بڑی بودھی دلیل کیا ہوگی کہ اگر نواز شریف نے نام لیا تھا جنرل باجوہ کا اور فیض کا تو پھر ان کو اگر معاف کر دیا گیا تو پھر ان کو کیوں نہیں معاف کیا جاتا، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی، جنہوں نے ایئر فورس بیس پر حملہ کیا، طیارے تباہ کرنے کی کوشش کی، ریڈیو پاکستان کی عمارت کو جلا کر راکھ کر دیا جس میں کئی لوگ مارے بھی گئے۔ اور یہ معمولی اقدامات کیوں نہیں معاف ہو سکتے جبکہ اتنا بڑا ایکشن جو نواز شریف نے کیا تھا باجوہ اور فیض کا نام لے کر کہ انہوں نے مجھے کیوں نکالا یہ کہہ کر، جو اتنا بڑا سنگین جرم کیا تھا، تو وہ جب معاف کر دیا گیا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے معمولی سے یہ غلطیاں ان کو کیوں نہیں معاف کیا جاتا ہے۔ تو وہ قصہ ختم ہو گیا اور عرفان صدیقی صاحب نے جو اس کا جواب دیا اس جواب کا پھر جواب عمران خان سے نہیں بن سکا۔ تو خیر یہ تو بیچ میں ایک بات یاد آ گئی تو میں نے کر دی۔ تو یہ جو میسج ہے بڑا کلیئر ہے، راون راجہ کو جو سزا ہوئی ہے اور وہ جو نیتن مہندی ہے اس کو سزا ہوئی ہے، تو یہ اب پاکستان تو نہیں آ سکیں گے اور کبھی بھی پاکستان نہیں آ سکیں گے، کیونکہ یہ وہ سزائیں ہیں جو کسی آرمی چیف نے اپنی پسند ناپسند کے مطابق نہیں دی۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو ہمارے کچھ احباب نوٹ کرنا بھول جاتے ہیں، ذہن میں رکھنا بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرف گیا تو کینی صاحب آ گئے اور کینی صاحب آ گئے تو مشرف کی پالیسی بدل گئی، اور ضیاء الحق گیا تو اسلم بیگ آ گئے اور ضیاء الحق کی پالیسی بدل گئی۔ اس طرح آرمی چیف جب بدل جاتا ہے تو پالیسی بدل جاتی ہے۔ یہ بات ان کی سیاستدانوں کی حد تک درست ہے۔ کوئی کسی کا رجحان پیپلز پارٹی کی طرف ہوتا ہے، کسی کا مسلم لیگ نون کی طرف ہوتا ہے، کوئی اتنا سنگین جرم نہیں سمجھتا، وہ اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ لیکن یہاں جو پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، 9 مئی کے مجرموں کا مسئلہ ہے، یہ آرمی چیف کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اس کے چینج ہونے سے یہ معاملہ چینج ہو جائے گا۔ یہ جس طرح ایک اینیمی اسٹیٹ ہوتی ہے، ہاسٹائل کنٹری ہوتا ہے، اس کے بارے میں پالیسی نہیں بدلتی، چاہے ضیاء الحق ہوں، اسلم بیگ ہوں یا جنرل وحید کاکر ہو یا کوئی بھی جنرل ہو، وہ آرمی چیف بدلنے سے دشمن ملک کے بارے میں پالیسی نہیں بدلتی۔ تو عمران خان نے جو کچھ 9 مئی کو کیا اور اس کی تفصیلات کا، اس کی بے شمار تفصیلات ایسی ہیں جن کا عوام کو علم ہی نہیں ہے، جو سامنے لائی نہیں گئی ہیں۔
تو اس حوالے سے یہ اب پاکستانی ریاست اور بمقابلہ عمران خان یہودی یا بھارتی ایجنٹ جو بھی آپ کہہ لیں دشمن کے ساتھ ایک مقابلہ ہے، تو دشمن آرمی چیف بدلنے سے دشمن دوست نہیں بن جاتا، تو یہ بات یاد رکھنی کی ہے۔ دوسری خبر ہے فرہ گوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کم سے کم 2 یا 3 بلاگز میں یہ بات کی تھی کہ فرہ گوگی سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہے، اس نے رابطے بھی کیے ہیں، بیچ میں کئی لوگوں کو ڈالا ہے اور کہا ہے کہ میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں، ہر چیز میں تعاون کے لیے تیار ہوں، میرے پاس بہت راز ہیں۔ تو لیکن ان کی یہ پیشکش جو تھی مسترد کر دی گئی ہے، اور یہ بات میں نے تقریباً سب سے پہلا جو بلاگ کیا تھا اس حوالے سے وہ اس کو تقریباً 3 ہفتے ہو گئے، اس کے بعد 2 ہفتے کے بعد پھر ایک بلاگ میں یہ بات کی۔ تو کل منیر فاروق صاحب نے ظاہر ان کے پاس تو ٹی وی اپنے چینل کے حوالے سے اور ان کے ذاتی تعلقات کے حوالے سے زیادہ مستند ذرائع ان کے پاس موجود ہیں، ان کے پاس تازہ ترین خبریں بھی پہنچ جاتی ہیں، ایسی خبریں جو ایک عام بلاگر کے پاس بعض اوقات نہیں ہوتی۔ وہ کسی بڑے چینل میں نیوز روم میں بیٹھے ہوئے اینکر یا رپورٹر کے پاس موجود ہوتی ہیں، اور بعض اوقات خیر اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، ایک خبر ٹی وی چینلز کو نہیں ملتی، کسی بلاگر کو مل جاتی ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس کی منیر فاروق صاحب نے کل کے پروگرام میں تصدیق کر دی۔ اپنے طور پر انہوں نے بتایا کہ فرہ گوگی کا ضمیر بیدار ہو گیا ہے، وہ سب تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، اس نے پیشکشیں کی ہیں، وہی باتیں جو ساری ہم نے اپنے بلاگ میں کی تھی، لیکن ان کو انکار کر دیا گیا۔ میں نے یہ خبر ان الفاظ میں دی تھی کہ اس کو شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا گیا کہ بی بی آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک فرہ گوگی کے لیے بھی شاک ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ فرہ گوگی کو لا کر مقدمہ چلایا جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہ جب بھی آئے انٹرپول کے ذریعے آئے گی، اور اس میں کتنی بھی دیر لگے لیکن اس پر مقدمہ چلے گا، کیونکہ معاملہ یہ چھوٹا نہیں ہے۔ فرہ گوگی نے ارب روپے کی کرپشن کی ہے، ارب روپے کی، اس کے اور اس کے پورے نیٹ ورک نے جو پھیلا ہوا ہے، اگر ان سب سے وصولیاں کی جائے تو پاکستان کی قومی خزانہ جو ایک ہی رات میں پتہ نہیں وہ کتنا لبریز ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ جو روس نے کام ڈالا ہے اس کا پس منظر میں بتا دوں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں، اور اب کچھ دوسروں نے بھی اس کا نوٹس لینا شروع کر دیا، اور کیونکہ چیزیں ننگی ہو رہی ہیں، کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کا حتمی منصوبہ جو ہے وہ ہے پختونخوا صوبے کو پاکستان سے الگ کرنے کا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ پاکستان سے الگ کر کے تو متحدہ افغانستان کا بادشاہ سلامت بن جائے گا عمران خان، ایسا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ وہاں تو نہ تو طالبان اس کو آنے دیں گے، نہ ہی وہ شمالی اتحاد والے آنے دیں گے، نہ کوئی اور آنے دے گا۔ اس کا مقصد ہے منفی پاکستان سے انتقام لینا، پاکستان کو تباہ کرنا، کمزور کرنا، نیپال اور بھوٹان جیسی ریاست بنا کر اس کا ایٹمی پروگرام ختم کرنا، اس کی فوج میں انتشار پیدا کر کے آپس میں لڑا کے فوج کو ختم کرنا، یہ سارے پروگرام تو اس کے ایجنڈے میں تھے۔ اور جب یہ ناکام ہوا تو اس نے پھر پاکستان کے خاتمے کا پلان بنایا۔ ناظرین یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس نے جب یہ جلسے کیا کرتا تھا تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد، اس نے 3 جلسوں میں 3 فقرے کہے تھے، اور یہ فقرے اس نے دہرائے بھی تھے۔ ایک فقرہ یہ تھا کہ اس سے تو اچھا تھا کہ پاکستان پر کوئی ایٹم بم گرا دے۔ اب ایٹم بم گرانے کا مطلب یہی ہے نا کہ پوری کی پوری پاکستان کی آبادی ختم ہو جائے، جل جائے، نہ کوئی عمارت بچے، نہ کوئی جاندار بچے، نہ کوئی درخت بچے، نہ کوئی ڈھانچہ بچے، کچھ بھی نہ بچے۔ ایک فقرہ اس کا یہ تھا کہ اس سے تو اچھا ہے کہ پاکستان پر کوئی ایٹم بم گرا دے۔ دوسرا فقرہ اس نے یہ کہا تھا کہ اس سے تو اچھا تھا پاکستان بنتا ہی نہ، پاکستان کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور تیسرا فقرہ اس نے کہا لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اس سے تو اچھا ہے کہ آپ سب لوگ مر جائیں۔ اس کمبخت نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس سے تو اچھا ہے کہ میں مر جاؤں، اس نے عوام سے کہا کہ اس سے اچھا ہے کہ غلامی کی زندگی سے اچھا ہے کہ تم لوگ مر جاؤ، یعنی 22 کروڑ آبادی ہے وہ ساری کی ساری مر جائے۔ تو یہ تو خیر اس کے دماغ کے گدے بن کا بھی ایک ثبوت ہے، پاکستان سے انتقام اس کی پالیسی ہے، لیکن ذہن جو ہے اس کا وہ ایک گدے سے زیادہ کا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اس نے پاکستان کو توڑنے کے لیے اس نے جو سنجیدہ کوششیں کی، سب سے پہلے میں نے اپنے ولاگز میں ان کا ذکر کیا کہ عمران خان کا پلان، جس میں جنرل فیض بھی اس کا ساتھی رہا ہے، اب وہ اس کو سنا ہے کہ کچھ پابند کو کیا گیا اور اس کی سرگرمیاں کو محدود کی گئی ہیں، لیکن کچھ ہفتے پہلے تک فیض اس کی پوری مدد کر رہا تھا، اور وہ ایک وائس رائے جو اب ہٹ گیا ہے وہ بھی عمران خان کا مددگار تھا۔ ٹی ٹی پی اس کی مددگار تھی، افغانستان میں امریکی اور بھارتی لابیاں اس کی مددگار تھی، اور منصوبہ فول پروف تھا کہ پختونخوا میں ایک بہت بڑا فساد کرایا جائے، اور اس فساد کے بعد
پختونستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی قرارداد پیش کی جائے. پی ٹی آئی کی جو ارکان صوبائی اسمبلی ہیں، جتنے بھی ان کے باقی ماندہ ہیں 20-25 ارکان، وہ کسی نہ کسی شہر میں ایک اجتماع کریں، میٹنگ کریں اور اس کو کہیں کہ یہ پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہے. ہم پاکستان سے وہ جو الحاقی دستاویز جو ریفرنڈم کے بعد ایک صوبہ پختونخوا نے فیصلہ کیا تھا اس کو ہم کینسل کرتے ہیں، پختونخوا صوبے کی آزادی کا اعلان کرتے ہیں اور اس کو افغانستان میں ضم کرتے ہیں. یہ پلان تھا اور اسی پلان کے تحت ایک جو ظاہر ہے کسی بھی پلان کو کامیاب کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ ایسے ٹویٹ اب کثرت سے دیکھے ہوں گے جو اب پہلے سے زیادہ تعداد میں آنا شروع ہو گئے ہیں، جن میں کوئی نہ کوئی خود کو پشتون ظاہر کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے کہ پنجابیوں تمہاری ایسی کی تیسی، پنجابیوں ہم آ رہے ہیں، پنجابیوں ہم تمہیں پھر سے روندنے کے لیے آ رہے ہیں، پنجابیوں ہم تمہیں پھر سے اپنا غلام بنانے کے لیے آ رہے ہیں. اور اب جو ظاہر ہے جو نادان قسم کے پنجابی ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ پشتونوں کی طرف سے ہمیں میسیجز دیے آ رہے ہیں، وہ جواب میں پٹھانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کہہ کر وہ دراصل عمران خان کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بطور پشتون یہ باتیں آپ کو میسیجز نہیں آ رہے. یہ میسیجز آ ہی اس لیے رہے ہیں کہ پنجابی پٹھان جھگڑا ہو جائے. جس طرح کراچی میں یہ ہو گیا تھا کہ جہاں مہاجروں کو جہاں یعنی ایم کیو والوں کو جہاں کوئی پٹھان نظر آتا تھا وہ اس کو مار دیتے تھے، اور پٹھانوں کو جہاں کوئی مہاجر نظر آتا تھا تو وہ اس کو مار دیتے تھے. اس طرح کی فضا یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں پیدا ہو، یہاں پنجابی مشتعل ہو کر کچھ پنجابیوں کو ایک ٹولہ مشتعل ہو کر پٹھانوں کا قتل عام کرے، جہاں انہیں کو پٹھان ملے اسے مار دے، پھر ان کی لاشیں پختونخوا صوبے میں جائیں تو وہاں جناب ایک آگ لگ جائے. یہ ہے اسکیم جس سے پاکستانیوں کو ہوشیار رہنا ہوگا، اور خاص طور پر پنجابیوں کو، اس لیے کہ فی الحال یہ پیغامات جو ہیں پہلے مرحلے میں وہ پنجابیوں کو مخاطب کر کے بھیجے جا رہے ہیں اور بڑے اشتعال انگیز پیغام ہے. پنجابی ہم تمہاری ماں بہن ایک کرنے آ رہے ہیں. تو ایک عام پنجابی جو ان پڑھ ہے، نیم خواندہ ہے یا پڑھا لکھا بھی ہے تو اس کا شعور اتنا نہیں ہے، جہالت کا شکار ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پشتون ہمیں پنجابیوں کو للکار رہے ہیں. تو یہ بے عقلی کی بات ہے. اس طرح کی بات آپ اس کو کسی سمجھدار آدمی کو سوچنی نہیں چاہیے. پختونستان میں جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں ان کی تعداد ان پی ٹی آئی کے غداروں سے بہت زیادہ ہے. میں آپ کو ابھی کھل کر بتا دوں کہ ان کا پلان کیا ہے. ان کا پلان یہ ہے کہ یہ الیکشن کا کرنے والے ہیں بائیکاٹ. اس کا قطعی فیصلہ پی ٹی آئی نے کر لیا ہے کہ الیکشن نہیں لڑنا، اور آخری دن تک یہی کہیں گے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، لیکن آخری دن انہوں نے الیکشنز کا بائیکاٹ کر دینا ہے. اس کے بعد پختونخوا میں جس طرح مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے بم دھماکے وغیرہ حملے اور یہ اس طرح کی وہ پوری الگ کہانی ہے، اس کی وجوہات بھی الگ ہیں، اس کا پس منظر بھی الگ ہے، وہ سیناریو ہی الگ تھا. لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پختونخوا میں دھماکے، پولنگ اسٹیشنوں پر حملے. ظاہر پولنگ اسٹیشنوں کا تعین الیکشن سے کئی دن پہلے ہو جاتا ہے کہ فلاں اسکول جو پرائمری اسکول ہے یہ پولنگ اسٹیشن بنے گا فلاں. ان پر بم حملے، آگ لگانے کے واقعات، ہنگامے، مظاہرے، جلسے، جلوس، یہ چیزیں پوری ہونے والی نہیں ہیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک پرابلم پیدا کر سکتی ہیں. تو یہ ان کی ساری اسکیم ہے. اور یہ جو اب جلسے کر رہے ہیں اگرچہ کامیاب نہیں ہو رہے، تو ان کو یہ دراصل اس اسکیم کی ریہرسل ہے. کامیاب اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ مردان میں چند سو سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، ایک اور جگہ پتہ نہیں کون سی تھی وہاں بھی چند سو سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. صرف لوئر دیر میں ان کا جو جلسہ ہوا اس میں 3000 سے زیادہ آدمی تھے، 3,500 کا، یعنی ایک معقول جلسہ تھا. بہت بڑا جلسہ نہیں تھا. اس سے بڑے جلسے جے یو آئی یہاں کر چکی ہے، جماعت اسلامی یہاں کر چکی ہے، 15 20 25 ہزار کے جلسے کر چکی ہے. تو یہ تو صرف 3,000 کا جلسہ تھا. اور اس کی خاص بات یہ نہیں تھی کہ جلسہ چھوٹا تھا، خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایف سی اور پولیس پر حملہ کیا گیا مسلح افراد کی طرف سے. لیکن اس میں یہ بہت نیگیٹو بات ہے، الارمنگ بات ہے، لیکن اس میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ پولیس اور ایف سی پر حملہ کرنے والوں کی تعداد جو تھی وہ 50-60 سے زیادہ کی نہیں تھی. یعنی 3,000-3,500 کے مجمع میں جو لوگ فساد پیدا کرنے کے لیے ٹرین کر کے آئے تھے، فساد کی نیت سے آئے تھے، ان کی تعداد 50-60 سے زیادہ نہیں تھی. اور جب ایف سی نے دیکھا کہ یہ تو پتھراؤ ہو رہا ہے اور ان کا جواب اگر دیا تو ظاہر ہے وہ ایک بڑا ایک خبر بن جائے گی، کتنا لاٹھی چارج ہوا یا فائرنگ کر دی. وہاں پختونخوا میں تو پولیس والوں کے پاس بندوقیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ وہاں ایک خاص دہشت گردی کا ماحول ہے. تو یہ اسکیم، یہ اس کو ذہن میں رکھیے. اگلے چند ہفتوں میں پختونخوا کے اندر جو واقعات ہونے والے ہیں
وہ آپ کی توقعات کے برعکس بھی ہو سکتے ہیں۔ فساد، ہنگامے، ٹی ٹی پی اپنی جگہ پر دہشت گردی کر رہی ہے، اب چند دنوں سے ان کے حملوں میں پہلے جیسی شدت نہیں ہوئی، لیکن وقفہ نہیں آیا ہے۔ ان کے حملوں کی وارداتیں ختم نہیں ہوئی ہیں، مسلسل جاری ہیں۔ نقصان پہلے کی نسبت کم ہو گیا ہے، لیکن اب بھی روزانہ ایک دو تین چار سپاہی ہمارے شہید ہو رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کا یہ ٹولہ جس کی وہ قیادت یہ وہ شیر افضل مروت کر رہا ہے، اینٹی پاکستان ہے، پرانا پاپی ہے، کرپشن کا ایک نمونہ ہے۔ جے یو آئی سے اسے نکالا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس نے کرپشن شروع کر دی تھی اور مولویوں کو بدنام کر رہا تھا، تو یہ چیزیں کرنے والے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ٹی ٹی پی ہے، ان کے ساتھ افغانستان کی طالبان حکومت ہے۔ سب سے بڑا سہارا ان کا جو ہے، کیونکہ بھارت اور اسرائیل تو ان کو صرف پیسے کی مدد کر سکتے ہیں اور پروپیگنڈے میں مدد دے سکتے ہیں، سازشوں کے لیے مسالہ دے سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکل امداد ان کی کرنے کا پابند ہے وہ ملا ہیبت اللہ، کابل میں بیٹھا ہوا ایک وحشی انسان جو پاکستان سے بھی نفرت کرتا ہے، افغانوں سے بھی نفرت کرتا ہے، تاجکوں اور ازبکوں سے بھی نفرت کرتا ہے۔ وہ نفرت کا ایک سمبل ہے افغانستان میں ملا ہیبت اللہ۔ تو ملا ہیبت اللہ کے ساتھ ان کی پوری کمٹمنٹ ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کے لیے بڑا آسان کام اس لیے کہ انہوں نے کوئی اپنی فوج تو نہیں بھیجنی پاکستان بارڈر پر، وہ تو مار کھا جائے گی۔ انہوں نے ٹرینڈ دہشت گرد 100 200 500 50 30 جتنے بھی مختلف بندے بھیجیں گے، اور پھر وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ بھئی ہم نے تو نہیں بھیجے، یہ تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں، یہ تو ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہم ان کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ تسلی رکھیں۔ اس طرح کا انہوں نے کر کے اپنا پلو پکڑانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ملا ہیبت اللہ کے عمران کے ساتھ جو ساز باز ہے، اس کو روک لگانا پاکستان کے لیے ناممکن نہیں ہے، آسان بھی نہیں ہے۔ یعنی پاکستان اس کو روک دے گا، لیکن مشکل تو ہوگی نا پاکستان کے لیے، پرابلم تو ہوگی، معاملہ بڑھے گا۔ تو اب آتا ہوں میں روس کی واردات کی طرف۔ روس کا پاکستان کی فیور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے جو اقدام کیا ہے اپنی پالیسی، اپنے خارجہ پالیسی، اپنے مفادات کے لیے کیا ہے، اور وہ اقدام یہ ہے کہ اس نے کابل میں ملا ہیبت اللہ کی جو اپوزیشن ہے، جس کو شمالی اتحاد بھی کہا جاتا تھا، اس میں تاجک بھی شامل ہیں، ازبک بھی شامل ہیں۔ افغانستان میں 55% پشتون ہیں اور 45% یعنی پشتون میجارٹی میں ہے، اور جو مائنارٹی میں ہیں وہ ازبک ہیں، تاجک ہیں، اور کچھ ترکمان بھی ہیں، بہت تھوڑے سے کرغز بھی ہیں، لیکن زیادہ دو بڑے یونٹ یہی ہیں، تاجک اور ازبک۔ اور پھر ان میں ہزارہ بھی وسط ایشیا کی اسی طرح کی نسل ہے جس طرح کے تاجک ہیں یا ازبک ہیں، لیکن اس میں ایک خصوصیت ہے کہ تاجک میں تو سنی بھی ہو سکتا ہے، شیعہ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح ازبک میں، لیکن ہزارہ قبیلہ جو ہے، جو ایک پورا یونٹ ہے، یہ پورے کا پورا اثنا عشری شیعہ ہے، تو یہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ روس نے اس اتحاد کو تاجک، ازبک، ہزارہ، کرغز، ترکمان، اس 5 برادریوں کے نمائندہ اتحاد کو اپنی گود میں لے لیا ہے، اور وہاں بیٹھ کر اس نے طالبان کے ساتھ کے خلاف ایک مزاحمت کا منصوبہ بنا لیا ہے، جس مزاحمت کے منصوبے کی خبر بھی چند دن تک آپ کے سامنے آ جائے گی، جس کے بعد شمالی اتحاد کابل کے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے۔ جنگ کا اعلان اگر نہیں کریں گے تو جنگ ضرور کر دیں گے، جنگ شروع ہو جائے گی، اعلان نہ بھی کریں گے تو جنگ شروع ہو جائے گی۔ اچھا، روس کا مقصد افغانستان پر قبضہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی شمالی اتحاد افغانستان پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے، روس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ شمالی علاقہ جو ہے، اس میں خاص طور پر بدخشاں اور مزار شریف کے علاقے شامل ہیں، یہ جو 2-4 صوبے ہیں، یہ ایک افغانستان سے، شمالی افغانستان کہہ لیں، یہ افغانستان سے الگ ہو کر ایک الگ ملک بن جائے۔ اس کو کوئی تسلیم کرے نہ کرے، لیکن پریکٹیکلی وہ ایک الگ ملک ہو۔ اس کا تجربہ وہ یوکرائن میں کر چکا ہے۔ یوکرائن میں اس کی فوج نے مقامی علیحدگی پسندوں کی مدد سے مشرقی یوکرائن کی ایک پوری پٹی پر قبضہ کر کے وہاں پر ایک ریپبلک بنا دی ہے۔ اس کو دنیا میں کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ریپبلک کے طور پر کام کر رہی ہے۔ روس اس کی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے، اور روس کی پروٹیکشن ہے، روس کے سائے میں وہ ایک ملک کے طور پر اس کا وجود قائم ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح یہ شمالی افغانستان کا ایک ملک الگ بن جائے گا، جس کے روس کو فائدے ہوں گے۔ روس کو فائدے یہ ہوں گے کہ اس بارڈر کے ساتھ یہ 4 سینٹرل ایشین ملکوں کے سرحد ملتی ہے، تاجکستان کی ملتی ہے، قرغیزستان کی ملتی ہے، اور ازبکستان کی ملتی ہے، اور ترکمانستان کی ملتی ہے، اور اس کے پرے وہ ہے قازقستان۔
جس کی سرحدیں ان ملکوں سے ملتی ہیں اور چین سے ملتی ہیں، لیکن وہ افغانستان سے خاصا فاصلے پر ہے، افغانستان کا بارڈر ان سے نہیں ملتا۔ تو روس ان علاقوں کو اپنے دائرہ اثر میں جزوی طور پر لانے میں کامیاب ہو جائے گا، اس شمالی افغانستان کی بدولت اگر یہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ملک جو ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھایا ہے، انہوں نے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں، بلکہ اس وقت سب سے زیادہ اچھے تعلقات جو ہیں ان ملکوں کے، خاص طور پر ازبکستان کے، وہ امریکہ کے ساتھ ہیں۔ پھر انہوں نے چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے ہیں، اور چین میں جو سنکیانگ میں ایک مسلمانوں کی تحریک چل رہی ہے، مشرقی ترکستان موومنٹ، ایسٹرن ترکستان موومنٹ، اس کے اگر کوئی گریلے پناہ لینے کے لیے سرحد پار کر کے ان ملکوں میں آ جائیں تو ان ملکوں کی حکومتیں پکڑ کر ان کو چین کے واپس حوالے کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے روس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھے ہوئے ہیں، یعنی خارجہ پالیسی کی حد تک یہ سارے قومیں بڑی سیانی واقع ہوئی ہیں۔ انہوں نے کسی ایک کیمپ میں جانے کے بجائے تینوں کیمپوں سے اپنے اچھے تعلقات رکھے ہیں، امریکہ کو بھی اڈے دے رکھے ہیں، چین کے ساتھ بھی پیکٹ ہیں، اور اس طرح۔ اور قازقستان جو ہے وہ ان سے الگ ہے، ان کی پالیسی ذرا مختلف ہے، وہ زیادہ روس کے دائرے میں ہے، روس کے دائرہ اثر میں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ روس میں قازقستان میں اچھی خاصی روسی آبادی بھی رہتی ہے۔ ایک زمانے میں ہی نہیں، جب سوویت یونین ٹوٹا تو آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ قازقستان میں، اصل میں اس کا لفظ نام ہے قزاقستان، تو ہمارے ہاں نسلوں سے قازقستان چھپتا ہے تو ہم بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔ تو قزاقستان میں قزاقوں کی آبادی جو تھی وہ اقلیت میں تھی، 51% رشین تھے اور 49% میں قزاق بھی تھے، اور تھوڑی بہت ازبک، کرغز، تاجک یہ برادریاں بھی تھیں، اور وہ کاساک بھی تھے، وہ جو کاکیشیا سے پرے ایک علاقہ ہے وہاں جو آبادی رہتی ہے روس کی، وہاں کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، ان کو بھی آپ رشین ہی سمجھ لیجیے۔ تو اچھی خاصی منارٹی تھی، اور لوگ پیش گوئی کر رہے تھے کہ یہ قزاقستان آزاد تو ہو گیا ہے لیکن یہ تو روس کے قبضے میں رہے گا کیونکہ جہاں روس کی میجارٹی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ سوویت یونین کے انہدام سے، اس کے کولیپس اور ختم ہونے سے یہاں کی روسی آبادی تھوڑی دل گرفتہ ہوئی، اور ان میں سے اکثریت جو تھی وہ واپس روس چلی گئی، یعنی ان علاقوں میں چلی گئی جہاں سے وہ ہجرت کر کے نقل مکانی کر کے قازقستان میں آئے تھے اور اس کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر دیا تھا۔ زیادہ تر لوگ چلے گئے، لیکن پھر بھی 10-15% رشین آبادی اب بھی قازقستان میں موجود ہے، 10 یا 12%۔ تو یہ روس کا ایک اپنے فائدے میں کام ہوگا۔ اب جب اس منصوبے پر عمل ہوگا، اور اس پر عمل ہونا ہے کیونکہ شمالی اتحاد نے یہ باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہم کابل میں ملا ہیبت اللہ کی حکومت کو چیلنج کریں گے، تو یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہاں کو غور و خوض جاری ہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، غور و خوض اس بات پر جاری ہے کہ کرنا کیا ہے، ایک مزاحمت کی تحریک ہوگی۔ تو یہ روس نے اپنے مفاد کے تحت کیا، شمالی اتحاد کا اپنا مفاد ہے، لیکن اس میں پاکستان کا بیٹھے بٹھائے فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ اب ملا ہیبت اللہ پاکستان کو توڑنے کے لیے جتنا زور لگا سکتا تھا اس میں اسے کافی ساری کٹوتی کرنی پڑے گی، کیونکہ اب اسے شمالی اتحاد کا چیلنج جس کے پیچھے روس ہے سامنے آ گیا ہے۔ تو اب ملا ہیبت اللہ اور ملا عمران اللہ کے جو منصوبے ہیں اینٹی پاکستان کو توڑنے کے، ان کو اچھی خاصی زک پہنچی ہے، اور پتہ نہیں جیل میں جب عمران خان تک یہ خبر پہنچی ہوگی تو اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ ویسے خبر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ دن پہلے پنکی پیرنی جب گئی تھی تو اس ملاقات میں پنکی پیرنی روئی، اور اس کو روتا دیکھ کر عمران خان بھی رو پڑا، دونوں روئے ہیں، زیادہ پنکی روئی ہے، عمران خان کم رویا ہے۔ تو اب میرے خیال میں کوئی اعتزاز احسن کو یا سراج الحق صاحب کو جا کر گلے ملنا چاہیے عمران خان سے جیل میں، اور رونا چاہیے، کیونکہ ان سب کا جو مشترکہ خواب ہے پاکستان کو توڑنا، وہ اب کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔